in my hand. تو آپ نے فرمایا میری طبیعت خراب ہے، لہذا جو میں نے آج موضوع بیان کرنا تھا، واعظ کرنا تھا، وہ پھر کبھی کر دوں گا، آج میری طبیعت ناساز ہے۔ تو جب آپ یہ بات کہہ کے سید اعلیٰ حضرت آپ مسجد سے اپنے حجرے کی طرف جانے لگے تو پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے آواز دی، اس نے کہا حضرت۔ تو سید اعلیٰ حضرت نے جب مڑ کر دیکھا، آپ نے فرمایا کیا ہوا، آپ نے کیوں مجھے آواز دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، آپ اس کا جواب دے دیں پھر آپ چلے جائیے گا۔ تو سید اعلیٰ حضرت اگرچہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، آپ بیمار تھے، علیل تھے، لیکن جب آپ نے اس کی بات سنی تو آپ اس کی دل کی بات سمجھ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں، کیا سوال ہے تیرا؟ تو اس نے اپنی پاکٹ سے، میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ توجہ میری طرف کیجیے، میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ آپ اپنی باتوں میں لگے رہیں اور کنز العلماء کا ادارہ ہو اور آپ ان کا لنگر کھائیں۔ اگرچہ ہم آپ کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک کے برابر نہیں ہیں، لیکن جو میں پیش کر رہا ہوں وہ سید اعلیٰ حضرت کی بات ہے جو امام العاشقین ہے۔ اپنی توجہ ہاتھ کا مرکز مجھے بنائیے، اگر میری بات اچھی لگے تو داد دے دیجیے گا، اگر بات اچھی نہ لگے تو اصلاح کر دیجیے گا، لیکن چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، توصیف محمد میں زبان کھول رہا ہوں۔ تو جب آپ نے کہا اپنا سوال کرو تو اس نے اپنی پاکٹ سے ایک پرچی نکالی اور سید اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں دی۔ تو اس پرچی کے 3 حصے تھے۔ کتنے حصے تھے؟ 3 حصے تھے، اور وہ پرچی اس طرح سے بند تھی، جو جب سید اعلیٰ حضرت نے اس پرچی کو کھولا تو اس کے پہلے حصے پہ، اب آپ نے توجہ کرنی ہے، توجہ کرنا آپ کا کام ہے، سمجھانا میرا کام ہے۔ اس پرچی کے 3 حصے تھے، آپ نے جب پہلے حصے کو کھولا تو اس کے اوپر لکھا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عرض یہ ہے۔ دوسرے حصے پہ لکھا تھا کہ کتے جب بھی مانگتے ہیں رات کو منہ آسمان کی طرف کر کے ڈائریکٹ مانگتے ہیں۔ تیسرے پہ لکھا تھا پھر یہ سنی جو حضور کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اس سے پتا چلا کہ کتے جو ہیں وہ سنیوں سے افضل ہے۔ جب سید اعلیٰ حضرت نے یہ بات پڑھی نا تو آپ کا جو جمال تھا وہ جلال میں بدل گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کی طبیعت میں جو ملال تھا وہ بڑھ گیا، آپ کی طبیعت میں جو آپ بیمار تھے بیماری دور ہوتی گئی، آپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور ماتھے میں پسینہ آ گیا۔ جب آپ نے اس کی بات سنی، آپ نے فرمایا تو اس کا جواب لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا سن جواب، میں تجھے ایسا جواب دوں گا تیری سات نسلیں یہ یاد رکھے گی کہ کسی عاشق سے ہمیں جواب ملا تھا۔ آپ نے فرمایا جواب لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جواب دیجئے۔ آپ نے جو اوپر والا حصہ تھا جس پہ لکھا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کو پھاڑا اور اپنی جیب میں ڈال دیا۔ جو نیچے والا حصہ تھا جس پہ لکھا تھا کہ کتے جو ہے وہ سنیوں سے افضل ہے، کتے سنیوں سے افضل ہے، آپ نے اس حصے کو بھی پھاڑا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ جو درمیان والا حصہ تھا جس پہ لکھا تھا کتے جب بھی مانگتے ہیں خدا سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، آپ نے اس کی وہی پرچی اس کے ہاتھ میں تھما دی، فرمایا یہ تیرے سوال کا جواب ہے۔ انگشت بدن نہ ہو گیا، کہتا ہے یہ کیسا جواب ہے، مجھے جواب دیجیے۔ آپ نے فرمایا یہی تو تیرا جواب ہے۔ جب اس نے پڑھا تو اس پہ لکھا تھا کتے جب بھی مانگتے ہیں خدا سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، کہتا ہے بات میری عقل میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا عقل ہوتی تو یہ تو سوال کرتا۔ آپ نے فرمایا تو یہ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، سن کے کتے جب بھی مانگتے ہیں وہ خدا سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، مصطفیٰ کے غلام جب بھی مانگتے ہیں منہ مدینے کی طرف کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، یہ ہے سید اعلیٰ حضرت جنہوں نے 1400 سال آ کر بریلی کی سرزمین پر ہمیں عقیدہ دیا صدیق اکبر کا، ہمیں عقیدہ دیا عمر فاروق کا، ہمیں عقیدہ دیا عثمان غنی کا، ہمیں عقیدہ دیا مولا علی کا، ہمیں عقیدہ دیا امام بخاری کا۔ امام بخاری کا عقیدہ دے کر سمجھایا کہ مصطفیٰ کا غلام 1400 سال پہلے ہو یا 1400 سال بعد ہو، مصطفیٰ کا غلام جہاں بھی ہو، جہاں بھی بیٹھا ہو، غلام ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ 40 برس مناسب کرتا رہے اور پنجاب کی
کی سرزمین پر پنجاب لیول پر کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، اگرچہ وہ ایک ٹائم میں 25,000 کا کھانا کھانے والا کیوں نہ ہو، اور اس کا پانی اگرچہ یورپ سے کیوں نہ آتا ہو، ہم جھوٹے کے نام پر رکھتے ہیں جس کا عقیدہ امام احمد سے نہ ملتا ہو، ہم اس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ زمانہ پورا مل کر گالیاں نکالتا رہا اور امت کرام اپنے اجرے میں بیٹھ کر گالی لے رہی ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، بس 1 منٹ کی بات ہے۔ عطائے مصطفیٰ جب قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے ہمیں پانی چاہیے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پانی چاہیے۔ اب ان کو نہیں پتا تھا یہ نبی ہے، یہاں انہوں نے تو پانی کی زمین تھوڑی لگائی ہوئی ہے، ان کا کام نبوت کا کام ہے، رسالت کا کام ہے، دین پھیلائے، ہم ان سے پانی مانگ رہے ہیں۔ اور آگے سے نبی نے بھی نہیں کہا میں تو سکایا کمپنی کا مینیجر تھوڑا ہوں جو آپ مجھ سے پانی مانگنے کے لیے آ گئے، بلکہ یہ نہیں کہا کیا کیا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر بڑا سا مارا اور 12 چشمے جاری کر دیے۔ اب دوسری طرف دیکھیے، دوسری قوم آتی ہے، آ کر کہتی ہے سانو پیاز چاہیے، مسل چاہیے، ٹماٹر چاہیے، ککڑیاں چاہیے، سانو لے کے دو۔ اب اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا میں تو سبزی منڈی کا مینیجر تھوڑا ہوں، میں یہاں پر نبوت کا کام کروں یا تمہارے سبزیاں لے کر دوں تمہیں، بلکہ نہیں، آپ نے دعا کی، ان کو ککڑیاں مل گئی، ان کو پیاز ملا۔ اب تیسری جگہ چلیے، اللہ کا نبی یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی طرف اپنا کرتا بھیجتا ہے، باپ کی آنکھوں سے لگانا بینائی لوٹ آئی۔ اور آگے چلیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کوڑ کے مریض کو ہاتھ پھیرے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر نبینا کی آنکھوں پہ ہاتھ لگائے اس کی بینائی لوٹ آتی ہے، اگر مردے کو زندہ کرنا چاہے تو وہ بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اب تھوڑی دیر بعد جب تاجدار انبیاء تشریف لائے، اب ذرا مسجد اقصیٰ میں چلیے، یہ وہی نبی جو اپنی قوم کو پتھر پر ایسا مار کر پانی دلوا رہا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام وہ تاجدار انبیاء کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہی نبی جو اپنے باپ کی طرف اپنا کرتا بھیجتا ہے اور ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آتی ہے، وہی یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب وہی نبی جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ نبیوں کو آنکھیں دیتا ہے، اب وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ بھی امام الانبیاء کے پیچھے کھڑے ہیں